السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے علماء کرام، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان اجلاس عام سے کچھ باتیں پہنچانے اور سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ باتیں اس اسٹیج سے پیش کی جائیں وہ باتیں ہمارے دل کے نہا خانوں میں جگہ بنا سکیں اور ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ معزز بھائیوں، وقت بہت کم ہے اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے بہت کچھ کرنی ہے، اس لیے میں بہت زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اس اجلاس عام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف شہروں سے بڑے بڑے علماء کرام جنہیں آپ سب یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جو آپ کے یہاں بھی آ کر کے آپ کی دینی پیاس کو کئی مرتبہ بجھا چکے ہیں، ایسے علماء کرام اس بار بھی آپ کے درمیان تشریف فرما ہیں جو مختلف اہم موضوعات پر اپنے اپنے وقت پر آپ کے سامنے بصیرت افروز خطاب فرمائیں گے۔ اس نشست کے پہلے مقرر ہمارے فضیلت الشیخ معزز مہمان ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر مدرس ہیں اور وہاں بھی اپنے بیانات سے اور خطابات سے اردو زبان جاننے والی جالیہ کو اور لوگوں کو جو مختلف ملکوں سے حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں دین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی مزید توفیق بخشانے رب العالمین۔ آپ کا تعارف محتاج نہیں ہے کہ آپ کا تعارف کرا سکیں، آپ اس دعویٰ سینٹر کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ ان کے بیانات سے مستفید ہو چکے ہیں۔ آپ کا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی بے حد اہم ہے۔ موجودہ دور کے لحاظ سے یہ موضوع آپ کو دیا گیا، یہ موضوع جس قدر اہم ہے اور اس کے لیے جتنے علم اور بصیرت اور اس طریقے سے معرفت کی ضرورت تھی، اس موضوع کی مناسبت سے شیخ محترم کا انتخاب کیا گیا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ بغاوتیں اعدائے اسلام کی سازش۔ یہ شیخ کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آج پوری دنیا میں اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف لوگ خروج کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسی بغاوتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اعدائے اسلام ہیں، جو غیر اسلامی ممالک ہیں، وہاں پر اس طرح کی کوئی بغاوت نہیں ہوتی ہے، ساری بغاوتیں ہوتی ہیں اسلامی ممالک کے اندر۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ کبھی آپ نے اس پر اپنے دماغ کے اندر سوچنے کی کوشش کی کہ آخر آج کیوں صرف اسلامی حکومتوں کے اندر یا جہاں اسلامی ممالک ہیں صرف وہیں آج بغاوتیں آخر کیوں کی جاتی ہیں؟ میرے ساتھیوں، یہ ایک سازش ہے دشمنان اسلام کی کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور ان کے ملکوں کو کمزور کیا جائے اور مسلمانوں ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر، بالخصوص عرب ممالک کے اندر، آج دیکھیے کتنا زیادہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ پانی سے بھی کہیں زیادہ مسلمانوں کی نظر میں مسلمانوں کا خون ہو چکا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، ان وجوہات میں سے کہیں مجھے یہی ہے کہ آج ان کے خلاف، حکومتوں کے خلاف، اسلامی حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو رغلایا جاتا ہے، لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، انہیں بھڑکایا جاتا ہے، اور وہاں کی حکومتوں کے خلاف لوگوں کو خروج کرایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اور اسلامی ملکوں کے اندر آج مسلمانوں کا خون میرے ساتھیوں پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے، اور جانوروں اور بلیوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی خون سے یا ان کی کوئی وقات نہیں رہ چکی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ وہ فکر ہے جس فکر نے سب سے پہلے اس دنیا کی، اس دنیا زمین پر اور اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس دھرتی اور آسمان نے
اس سے بڑھ کر کے کوئی عادل نہیں سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا وہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان پر بھی ظلم اور زیادتی کا اور ناانصافی کا الزام لگا کر کے اسی طرح کے فکر والوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اور کہا اے دل یا محمد فإنک لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم عدل کرو کیونکہ تم عدل سے کام نہیں لیتے ہو۔ ان کے خلاف یہ سب سے پہلی آواز تھی اس خروج کی اور بغاوت کی۔ بعد میں وہی خروج اور بغاوت کی فکر کچھ جماعتوں کے اندر آئی اور اس طریقے سے اس زمانے کے دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے افضل انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا گیا، بغاوت کی گئی، اور اس طریقے سے وہ قمیص جو اللہ رب العالمین کو پہنا رکھی تھی اس قمیص کو تار تار کیا گیا، 50 دنوں تک ان کا محاصرہ کیا گیا اور اس طریقے سے روزے کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ یہ وہی بغاوت کی فکر تھی جو ان لوگوں نے اپنائی تھی، اور اس زمانے کے اور اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کے بعد تیسرے سب سے عظیم شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی خروج اور بغاوت کی فکر رکھنے والوں نے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد سے آج تک میرے ساتھیوں یہ خروج و بغاوتیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی جان لے چکی ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا جا چکا ہے۔ کب تک ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی ہی تلواروں سے اور اپنی ہی اپنے ہی اسلحے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کرتے رہیں گے؟ اس لیے وقت کا ایک سلگتا موضوع اور ایک بہت اہم موضوع تھا کہ جو بغاوتیں آج اسلامی حکومتوں کے خلاف ہوتی ہیں، ان بغاوتوں کو کی آخر حقیقت کیا ہے، آخر کیوں کیا جاتا ہے، اور جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں کوئی بغاوت کے آثار نظر نہیں آتے۔ بغاوتیں وہیں ہوتی ہیں جہاں اسلامی حکومتیں، سنی حکومتیں قائم ہیں، صرف وہی بغاوتیں ہوتی ہیں، باقی اور ملکوں میں آخر کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اسی لیے میرے ساتھیوں یہ موضوع سماج اجلاس عام کا رکھا گیا اور اس کو آپ تک بڑے اچھے انداز میں بصیرت کے ساتھ آپ کے سامنے پہنچانے کے لیے دنیا علم و عرفان کی ایک مشہور شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر شیخ عبد الباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے مدینہ منورہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور مسجد نبوی کے اندر وہ مدرس ہیں۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی جو فکر آپ کے سامنے یا جو آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے وہ بات کتنی زیادہ وزندار ہوگی، کتاب و سنت سے کتنی زیادہ مزمن ہوگی۔ جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر درس دینے والی شخصیت ہو، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسی شخصیتوں کو سننے اور اس طریقے سے ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے اور نہ زیادہ وقت لیتے ہوئے اور نہ زیادہ وقت آپ لوگوں کا برباد کرتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے شیخ محترم معزز مہمان جو مدینہ منورہ سے آپ کے پاس صرف اس موضوع کو سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا ادب و احترام کے ساتھ کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ دل جمعی کا، سکون کا، اطمینان کا ساتھ دیں اور شیخ کے بیان کو آپ سنیں، اور اس طریقے سے جیسا کہ اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا کہ ہمارے یہ پروگرام براہ راست مکسلر آڈیو پر بھی نشر ہو رہا ہے اور ویڈیو پروگرام بھی نشر ہو رہا ہے سلف ٹیوب کے اندر، لہذا جو لوگ دیگر ملکوں کے اندر ہیں یا جویل سے باہر ہیں، یہاں نہیں آ سکتے ہیں، آپ انہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے یہ لنک بھیج کر کے آپ انہیں آگاہ کریں کہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور اس طریقے سے اس کو سنیں۔ یہ بڑا اہم پروگرام ہے، بڑے اہم میرے ساتھیوں نشستیں اور تقریریں یہاں پر ہوتی ہیں اور بڑی امانت داری کے ساتھ کتاب و سنت کی آواز کو سلف صالحین کے منہج پر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے میں شیخ محترم سے دوبارہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اس طریقے سے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش فرما کر کے ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار ان گنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میرے بھائیوں، تاریخ اسلام پہ نگاہ ڈالی جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہماری تاریخ بغاوتوں سے بری پڑی ہے، اور عام طور پہ بغاوت کرنے والوں کا ایک ہی نعرہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ جن حکمرانوں کے خلاف ہم بغاوت کر رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ نااہل ہیں، اس لیے انہیں ہٹانا ضروری ہے، ان کا تختہ الٹنا وقت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی حکمران کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا تعلیمات دیتی ہے، شریعت ان کے بارے میں ہم سے کیا کچھ چاہتی ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے آرڈرز مانو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے آرڈرز مانو۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تم میں سے یعنی کہ جو مسلمانوں میں سے ہیں، جو مسلمان حکمران ہیں، مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں۔ رب العالمین نے اس آیت میں تیسرے نمبر پہ جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے انہیں اولی الامر کہا ہے، صاحب اختیار کہا ہے۔ یہ کون ہیں؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کرام ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کرام بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حکمران ہیں، خلفاء ہیں، بادشاہ ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں۔ مشہور و معروف امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ مِنْ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْأَمْرِ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ، کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں تیسرے نمبر پہ جن کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے، جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ حکمران ہیں، وہ خلفاء ہیں، وہ بادشاہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بہت سی ایسی احادیث وارد ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں آپ نے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور مشہور مفسر، مشہور فقیہ، مشہور محدث امام نووی رحمہ اللہ مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، صاحب اختیار کی اطاعت کرو، اس سے مراد حکمران ہیں، خلفاء ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا قول الجماہیر من السلف والخلف من المفسرین والفقہاء وغیرہم، کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے مفسرین اور فقہاء میں سے اکثریت کا یہ موقف ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔
اور امام بخاری جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کب نازل کی؟ تب نازل کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حذافہ کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ ایک لشکر کے امیر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، علماء کرام کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ دوسری روایت میں جناب علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ، انصاریوں میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر مقرر کیا گیا۔ یہ امیر صاحب جو تھے کسی بات پہ لشکر والوں سے ناراض ہو گئے اور لشکر والوں سے کہنے لگے کیا نبی علیہ السلام نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کی بات ماننا؟ وہ کہنے لگے بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دیا تھا۔ کہا پھر میرا آرڈر یہ ہے لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کر دی گئیں، لکڑیوں کو آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، اس آگ میں کود پڑو، چھلانگ لگا دو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان میں سے ایک نے کہا انما اتبعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرارا من النار افندخلها۔ نبی علیہ السلام کا کلمہ ہم نے اسی لیے پڑھا تھا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، اور یہ امیر صاحب ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اس آگ میں کود پڑیں، اس آگ میں چھلانگ لگا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوچو بچار میں پڑ گئے۔ اسی دوران آگ بجھ گئی اور امیر صاحب کا غصہ بھی جاتا رہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعة في المعروف، کہ اگر یہ لوگ اپنے امیر کی بات مان کر اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی بھی آگ سے نکل نہ پاتے۔ دنیا میں بھی آگ، آخرت میں بھی آگ، حکمران کی بات مانی جائے گی جب تک وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ میرے بھائیو اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیسرے نمبر پہ جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ امراء ہیں، وہ خلفاء ہیں، وہ حکمران ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کی اطاعت کی جائے گی، بات مانی جائے گی جب تک کہ وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی کوئی حکمران، کوئی بادشاہ ایسا آرڈر دے جو شریعت کے خلاف ہو، وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغاوت کا اعلان کر دیا جائے، خروج کا اعلان کر دیا جائے۔ دیکھیے یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اس لشکر میں موجود صحابہ کرام سے یہ نہیں کہا کہ جب میرے امیر نے تمہیں غلط آرڈر دیا تھا تم نے خروج کیوں نہیں کیا، تم نے بغاوت کیوں نہیں کی، تم نے اسے معزول کیوں نہیں کر دیا، بلکہ صرف آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ امیر کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ میرے بھائیوں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی ہمیں جگہ بجگہ یہی آرڈر ملے گا کہ اپنے حکمران کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند کے علماء کرام عام طور پہ ایسی احادیث عوام کے سامنے اتنی شد و مت کے ساتھ نہیں رکھتے، نہیں بیان کرتے، جیسے نماز کی حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے روزے کی حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے حج کی حدیث بیان کرتے ہیں، اس انداز سے، اس اہمیت کے ساتھ وہ احادیث بیان نہیں کی جاتی جن احادیث میں نبی علیہ السلام نے حکمرانوں کی اطاعت کا، ان کے آرڈرز ماننے کا حکم دیا ہے۔ ان احادیث میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، جناب ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہماری جانب اپنے چہرے کا رخ کیا، فوعدنا موعدۃ بلیغۃ، آپ نے وعد فرمایا، بڑا شاندار وعد تھا، دلوں میں اترنے والا وعد تھا، مؤثر قسم کا وعد تھا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ آپ کا وعظ سن کر، آپ کی تقریر سن کر ہم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دل دہل گئے، دل خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا قال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعدة مودع فماذا تعهد الینا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام
آپ کے واعظ کا آج انداز ایسا تھا جیسے کسی کا الوداعی خطاب ہو، الوداعی واعظ ہو۔ آپ اس موقع پہ ہمیں کیا وصیت کریں گے، ہمیں کیا نصیحت کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ، میری پہلی وصیت یہ ہے، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جو بھی کام کرنے لگو پہلے سوچ لینا کہ اس کام پہ رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ السمع والطاعہ، اپنے حکمران کی بات سننا اور ماننا۔ ولو عبدا حبشیہ، تمہارا حکمران چاہے عربی نہ ہو، کوئی اجمی ہو، تمہارا حکمران چاہے اس کا کوئی حسب و نسب نہ ہو، اس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، وہ حبشی ہو، غلام ہو، پھر بھی تم نے اس کی بات سننی ہے اور ماننی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے حکمرانوں کی اطاعت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حکمران ایسا ہے جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی شکل و صورت نہیں ہے، حبشی ہے، غلام ہے، پھر بھی تم نے اس کی بات ماننی ہے، اس کی بات سننی ہے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی المرء المسلم السمع والطاعۃ فیما احب وکرہ، کہ ہر مسلمان شخص پہ یہ واجب ہے کہ اپنے حکمران کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران کے کئی آرڈر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت نہیں مانتی، ہمارا مزاج نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فیما احب وکرہ، حکمران کی اطاعت کرنا ہوگی، اس کی بات ماننا ہوگی۔ تمہاری عقل مانے نہ مانے، تمہارا مزاج مانے نہ مانے، تمہاری طبیعت مانے نہ مانے، الا ان یؤمر بمعصیۃ، ہاں اس وقت تم حکمران کی بات نہیں مانو گے جب تمہیں کوئی ایسا آرڈر دے جو شریعت کے خلاف ہو، تب وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا، باقی اس کے آرڈر پھر بھی مانے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکمرانوں کی بات سننے اور ماننے کا حکم دیا تھا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تم پہ دوسروں کو ترجیح دیں گے، جو مال غنیمت پہ خود قبضہ کر لیں گے، اس میں سے تمہیں تمہارا حصہ نہیں دیں گے، بیت المال کے مال پہ خود قبضہ جما لیں گے، اس میں سے تمہیں حصہ نہیں دیں گے۔ انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها، اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمران کئی اور ایسے کام کریں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے، جو قرآن کے خلاف ہوں گے، جو میری احادیث کے خلاف ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس موقع پہ پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے حکمران شریعت کے خلاف چل رہے ہوں گے، مال پہ قبضہ کر رہے ہوں گے، اس مال میں سے ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیں گے، تب ہم کیا کریں؟ فرمایا ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، کہ تم اپنے حقوق ادا کرو، حکمرانوں کے حقوق ادا کرو، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو، ان کی قیادت میں جہاد کرو، ان کی امامت میں نمازیں پڑھو، ان کے پیچھے حج کرو، اور ان کو زکوٰۃ بھی دو، ان کے حوالے کر دو، وہ تقسیم کریں گے۔ اور جہاں تک تمہارے حقوق کا معاملہ ہے، حکمران تمہیں تمہارے حقوق نہیں دے رہے، تم اللہ سے رابطہ کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا، رب العالمین تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کی بات مان کر اپنے حکمران کی بات مان رہے ہو، اس کی اطاعت کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، جناب حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کی حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یکون بعدی ائمہ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے، ایسے بادشاہ آئیں گے جو میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے، میری سنت کو نہیں اپنائیں گے۔ تو فتعرفون وتنکرون، ان کے کئی کام ایسے ہوں گے جو تمہیں شریعت کے مطابق لگیں گے، اور کئی کام ایسے ہوں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے۔ تو
تو آپ علیہ السلام نے یہ بات بتانے کے بعد امت کی کیا رہنمائی کی؟ آپ نے فرمایا من کریہا فقد بریئا ومن انکرا فقد اسلم ولکن من رضیا وتابعا۔ اب وہ حکمران جو کام شریعت کے خلاف کریں گے انہیں تم نے اپنے دل سے برا جاننا ہے، انہیں نصیحت بھی کرنی ہے، لیکن وہ لوگ جو ان حکمرانوں کے ان غلط کاموں میں رضامندی کا اظہار کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، وہ گنہگار ہوں گے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جب ایسے حکمران آئیں گے جو شریعت کے خلاف کام کریں گے تو کیا ہم ان سے لڑیں نہیں؟ کیا ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کریں؟ کیا ہم ان کے خلاف خروج نہ کریں؟ کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں؟ فرمایا لا ما صلو، جب تک یہ حکمران نماز پڑھتے رہیں تمہیں ان کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے خلاف خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم حکمرانوں کے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمان ہو کر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر آپ کی ان احادیث کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں شریعت نے حکمرانوں کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں دی، بغاوت کی اجازت نہیں دی، اور اس معاملے میں شریعت نے ایسی سزائیں بیان کی ہیں جنہیں سن کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ان بغاوتوں سے، ان فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ آئیے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ امام نافع سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یزید کے خلاف، کس کے خلاف میرے بھائیو؟ یزید کے خلاف مدینہ والے سن 63 ہجری میں بغاوت کر رہے تھے، تب جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر سے نکلے، عبداللہ ابن مطیع کے پاس آئے۔ یہ عبداللہ ابن مطیع کون ہیں؟ یہ یزید کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں پیش تھے، ان کے ایک اہم کمانڈر تھے۔ عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آئے، اس نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہماری جانب آ رہے ہیں، بڑا خوش ہوا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اطرحوا لأبی عبد الرحمن وسادہ، ابو عبد الرحمن کے لیے، جناب عبداللہ بن عمر کے لیے گدا بچھا دو۔ لیکن جناب عبداللہ بن عمر نے اس موقع پہ تنبیہ کی، خبردار کیا، کہا انی لم آتکا لأجلسا، میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاؤں۔ کیوں آئے ہو؟ میں اپنا فرض نبھانے کے لیے آیا ہوں، میں تم پہ حجت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ایک حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں جو حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی۔ آپ فرما رہے تھے من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، کہ جو حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے، حکمران کی بیعت توڑ ڈالے، روز قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ مزید فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ومن ماتا، اور جو فوت ہو گیا، ولیس فی عنقہ بیعۃ، اور اس کی گردن میں کسی مسلمان حکمران کی بیعت نہیں ہے، مسلمان ملک میں رہتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کسی حکومت کو نہیں مانتا، میں کسی حکمران کو نہیں مانتا، میں آزاد ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مات میتۃ جاہلیہ، یہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا، یہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا، اسلام کی موت نہیں مرے گا۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں اسلامی حکومت کے خلاف، مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اور یہ بغاوت کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو یزید کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، وہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، یہ بغاوت 63 ہجری میں ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام اس بغاوت کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، حوصلہ شکنی نہیں کر رہے، بلکہ اس بغاوت سے روک رہے ہیں اور ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوسری حدیث جسے روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، امام نافع کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس موقع پہ، جس موقع پہ یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اس موقع پہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے
اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے نوکروں کو جمع کیا، اور پھر انہیں جمع کر کے کہا کہ سن لو، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ، کہ جو بھی غداری کرے گا روز قیامت اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ یہ فلاں غدار کھڑا ہے، یہ اس کے نام کا جھنڈا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی اولاد سے اور اپنے خادموں سے یہ حدیث سنانے کے بعد کہتے ہیں اِنَّا بَایَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَیْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پہ۔ میرے بھائیو، یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا حکمران کون ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کس کی وجہ سے ماننی ہے، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے خادموں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پہ۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبْ لَهُ الْقِتَالُ، اور اس سے بڑی غداری کیا ہوگی کہ ہم ایک آدمی کی بیعت اللہ کے رسول کے نام پہ کریں، پھر اس کے خلاف بغاوت کریں، اس کے خلاف تلوار اٹھائیں اور اس سے لڑیں، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا، اس سے بڑی غداری کیا ہوگی۔ اور پھر اپنی اولاد سے کہا انی لا اعلم احدا منکم خلعه او بايع في هذا الامر الا كانت الفیصل بینی وبینکم، تم میں سے کسی نے اگر یزید کی بیعت توڑ دی یا کسی اور کی بیعت کر لی تو یاد رکھیں یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان لا تعلقی کا سبب بن جائے گا، میری تمہاری اس کے بعد بات چیت نہیں ہوگی، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی اس کی وعید ہے، کتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ صحابی رسول جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ حدیث بھی نقل کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو اس معاملے میں خبردار کر رہے ہیں اور وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اس بغاوت میں حصہ لیا تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ مسلمانوں پہ کس قدر واجب ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں، ان کے وہ آرڈر مانیں جو آرڈر شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ ہاں، اگر کسی حکمران کا کوئی ایک آرڈر شریعت کے خلاف ہے، کوئی 10 آرڈر شریعت کے خلاف ہے، وہ 10 آرڈر آپ نہ مانیں، لیکن باقی 90 آرڈر جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ میرے بھائیوں ماننا ہوں گے، وہاں پہ حکمران کی اطاعت کرنا ہوگی، مسلمان حکومت کی اطاعت کرنا ہوگی۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام، صحابہ کرام، علماء کرام کیوں مسلمان حکمران کی اطاعت پہ اس قدر زور دے رہے ہیں، اس کی بغاوت سے اس قدر کیوں روکا جا رہا ہے، اتنی سختی کیوں ہے، اتنی وعید کیوں ہے، اتنی شدت کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے کہ جب بغاوت ہوگی، جب خروج ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا ہوگا، اسلام کا ہوگا۔ حکمران پبلک آپس میں لڑیں گے، کئی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کئی بچے یتیم ہو جائیں گے، اور مسلمانوں پہ کافروں کو غلبہ پانے کا موقع ملے گا، ان پہ حملہ کرنے کا موقع ملے گا، مسلمانوں کا اقتصادی نقصان بھی ہوگا، عسکری نقصان بھی ہوگا۔ میرے بھائیو، شاید یہی وہ بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے شریعت نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے روک رکھا ہے، خروج سے روک رکھا ہے۔ امام ابن القیم ایک بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی مشہور و معروف کتاب اعلام الموقعین کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک برائی سے روکنے کی وجہ سے بڑی برائی کے جنم لینے کا خطرہ ہو تو پھر چھوٹی برائی سے روکنا نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ شریعت یہ کہتی ہے، نبی علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے
تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے. اپنے ہاتھ کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا، زبان کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا، دل کے ساتھ برا جانے. اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر آپ برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کی دولت سے محروم ہیں. لیکن امام ابن القیم کہتے ہیں برائی سے تب روکا جائے گا جب آپ کو امید ہو کہ برائی ختم ہو جائے گی، یا آپ کو امید ہو کہ برائی کم ہو جائے گی، یا یہ برائی ختم کرنے میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. لیکن جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ برائی ختم کرنے کی کوشش کروں گا تو اس سے بڑی برائی جنم لے گی، تو وہاں پہ برائی سے نہیں روکنا چاہیے. تو امام ابن القیم کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہے کالملوک والامراء بالخروج علیہم، کہ یہ بادشاہ ہیں، امراء ہیں، خلفاء ہیں، حکمران ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ اس مثال میں شامل ہے کہ جب آپ انہیں برائی سے روکنے کے لیے بغاوت کریں گے، تلوار اٹھا لیں گے، اسلحہ اٹھا لیں گے، خروج کریں گے، تو کیا ہوگا؟ بڑی برائی جنم لے گی. پبلک اور حکمران آپس میں لڑیں گے، پولیس کا اور عوام کا آپس میں مقابلہ ہوگا، فوج کا اور عوام کا آپس میں مقابلہ ہوگا، قتل ہوں گے، ادھر سے بھی مسلمان ادھر سے بھی مسلمان، اسلحہ ضائع ہوگا، ادھر سے بھی مسلمانوں کا ادھر سے بھی مسلمانوں کا، مال ضائع ہوگا، ادھر سے بھی مسلمانوں کا ادھر سے بھی مسلمانوں کا. امام ابن القیم کہتے ہیں اسی لیے جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ جب حکمران فاسق و فاجر ہوں گے تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں، امام ابن القیم مزید کہتے ہیں کہ آپ خود نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں. جب آپ مکہ میں تھے تو سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی مکہ میں موجود تھی، کعبہ میں موجود تھی. کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پہ ان بتوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر آپ اس موقع پہ ان بتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تو مکہ والے ان سے کہیں زیادہ بت کعبہ میں دوبارہ رکھ دیتے. میرے بھائیوں، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، مکہ پہ آپ کا قبضہ ہو گیا، آپ چاہتے تھے کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بیت اللہ کعبہ کو تعمیر کیا تو حلال کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ پورے کعبہ کو تعمیر کر پاتے. حلال کی کمائی سے انہوں نے جتنا کعبہ تیار ہو سکتا تھا کر دیا اور کچھ اس کا حصہ چھوڑ دیا، جسے آج لوگ حتیم کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کر لیا، آپ چاہتے تھے کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ تعمیر کیا جائے. کعبے کا وہ حصہ جو باہر رہ چکا ہے اسے دوبارہ اندر داخل کیا جائے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے جناب عائشہ سے کہا تھا، عائشہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے تو یہ کہیں گے کہ محمد ہر معاملے میں ہماری مخالفت کر رہا ہے، اگر یہ مجھے خوف نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا، میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرتا اور کعبہ کے 2 دروازے رکھتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے لوگ باہر نکلتے. لیکن میرے بھائیوں، آپ نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ خطرہ تھا کہ قریشی مکہ کے لوگ اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہضم نہیں کر سکیں گے. میرے بھائیوں، ان کے مرتد ہونے کا خطرہ تھا، ان کے دوبارہ کافر ہو جانے کا خطرہ تھا. اس لیے نبی علیہ السلام نے کعبہ کو اس کی حالت میں رہنے دیا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی حکمت ہے. اسلام برائی سے روکنے کا آرڈر بھی جاری کرتا ہے، لیکن اسلام کا یہ بھی تقاضا ہے کہ برائی سے روکنے والا آدمی حکیم ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں برائی ختم کرنے سے بڑی برائی جنم لے گی تو پھر آپ یہ کام نہ کریں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں. میرے بھائیوں، جب تتاریوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرا، میرے شاگرد میرے ساتھ تھے، میرے ساتھی میرے ساتھ تھے، سامنے کچھ تتاری بیٹھے ہوئے تھے، وہ شراب پی رہے تھے. میرے کسی شاگرد نے، میرے کسی ساتھی نے ان تتاریوں کو روکا اور کہا تم شراب کیوں پی رہے ہو، یہ گناہ کا کام ہے، کیوں کر رہے ہو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے حکیم آدمی تھے.
کہا ان کو شراب پینے سے اس وقت نہ روکو، ان کو شراب پینے دو۔ میرے بھائیوں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں، مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے شراب پینے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، مدہوش رہیں گے مسلمانوں کی عزت بچ جائے گی، مسلمان قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ انہیں شراب پینے سے روکیں گے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہماری عورتوں کی عزت لوٹیں گے، مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ برائی سے جب آپ روکیں تو ایسا انداز ہونا چاہیے، ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کے بعد کوئی بڑی برائی جنم لے گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں جتنی بھی بغاوتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی خروج ہوئے ہیں، سب پہ آپ غور کر لیں، ان میں سے اکثر بغاوتیں ایسی ہیں جن کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں، فائدے کم ہوئے ہیں۔ پھر مثال کے طور پہ کہتے ہیں آپ اس بغاوت کو دیکھ لیں جو مدینہ والوں نے یزید کے خلاف کی تھی، جو ابن الاشعث نے عبد الملک کے خلاف کی تھی، اور جو ابن المحلب نے عبد الملک کے بیٹے کے خلاف کی تھی۔ ان تمام بغاوتوں پہ غور کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان بغاوتوں سے فائدہ کم ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں عام طور پہ ایسی بغاوتوں سے کافر اور عالم کفر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ کتنی ایسی بغاوتیں ہیں جو کافروں کی منظم سازش کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اسلام میں جو سب سے پہلی بغاوت ہوئی ہے وہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوئی ہے۔ اس کے اوپر آپ غور کر لیجئے، اس بغاوت کے پیچھے کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا تھا۔ عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ یہ یمن کا یہودی ہے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام غالب ہوتا چلا جا رہا ہے، میدان میں تلواروں کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے اسے ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اب انہوں نے چاہا کہ سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یمن کے یہودیوں نے عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ عبداللہ بن سبا مدینہ آیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے یہودی تھا۔ اب اس نے مدینہ کی فضا کو بغاوت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو وصی مقرر کیا تھا، یعنی کہ آپ نے یہ کہا تھا میرے بعد خلافت حق ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ شوشہ چھوڑنے والا عبداللہ ابن سبا ہے جو یہودی ہے، یمن سے آیا ہے، لیکن مدینہ میں صحابہ کرام رہتے تھے، صحابہ کرام کی اولاد رہتی تھی، اس لیے وہاں پہ اس کے شوشے کو پذیرائی نہیں ملی۔ اس لیے اس نے پھر مدینہ کے بعد رخ کیا بصرہ کا، کوفہ کا، مصر کا، وہاں پہ اپنے ذہن کے مطابق کئی لوگ تیار کیے، خصوصاً اس لیے کہ بصرہ اور کوفہ کے دائیں بائیں یہودی رہتے تھے۔ ان کے پاس گیا، ان سے ملا، اور پھر اسے کئی لوگ مل گئے جو اس کے ذہن کے مطابق تھے۔ اب وہ مصر میں جا کر، بصرہ میں جا کر، کوفہ میں جا کر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کرنے لگا، ان کے خلاف گفتگو کرنے لگا، فضا کو تیار کرنے لگا، پروپیگنڈا کرنے لگا۔ کبھی کہتا کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا ہے، اور کبھی کیا کہتا۔ آئیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں تھے اور ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر اس مجمع میں بیٹھ کے دین کے مسائل بیان کر رہے تھے۔ مصر سے ایک حاجی آیا، کہنے لگا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قریشی بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا ان میں سے بڑا کون ہے؟ بتایا گیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کہنے لگا عبداللہ بن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی، میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا کیا یہ بات صحیح ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ یعنی کہ جب کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا تو کئی صحابہ کرام صورتحال سمجھ نہ سکے، میدان سے باہر آ گئے، ان میں جناب عثمان بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ کہنے لگا میرے دوسرے سوال کا جواب دیں، کیا یہ بات درست ہے
کہ عثمان بن عفان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے؟ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات درست ہے۔ کہنے لگا تیسرے سوال کا جواب دیں کہ بیعت رضوان میں عثمان بن عفان موجود نہیں تھے، انہوں نے بیعت رضوان میں حصہ نہیں لیا، کیا یہ بات درست ہے؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں یہ بات بھی درست ہے۔ وہ خارجی، وہ باغی نعرے لگانے لگا، کہنے لگا اللہ اکبر، گویا کہ اس نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ آپ دیکھیں یہ تین باتیں جناب عثمان بن عفان کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ عبداللہ بن سبا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ اس خارجی سے کہا ادھر آؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، میری باقی گفتگو سن کر جاؤ۔ عثمان بن عفان احد کی لڑائی سے باغ کھڑے ہوئے تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے اعلان کیا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ان کے بارے میں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اور کہا جہاں تک معاملہ ہے بدر کی لڑائی کا کہ جناب عثمان ابن عفان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ ذرا اس پہ غور کرو۔ اس لیے کہ جناب عثمان بن عفان نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اور آپ کی وہ بیٹی جو جناب عثمان کے گھر میں تھی بدر کی لڑائی کے موقع پہ مریض تھی، بیمار تھی، نبی علیہ السلام نے جناب عثمان سے کہا کہ تم میری بیٹی اور اپنی بیگم کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو۔ اور جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا عثمان تمہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے تمہیں مال غنیمت میں اتنا حصہ ملے گا جتنا حصہ ان لوگوں کو ملے گا جو بدر میں گئے، جنہوں نے تلواریں چلائیں، جنہوں نے جہاد کیا۔ کیونکہ میرے بھائیو یہ جناب عثمان نبی علیہ السلام کی بیٹی کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں، ورنہ وہ بھی جہاد کرنا چاہتے تھے، وہ بھی لڑائی میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے بیعت رضوان کا، عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ سن لو بیعت رضوان میں جناب عثمان نے حصہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جب بیعت رضوان ہوئی جناب عثمان حدیبیہ کے مقام پہ نہیں تھے بلکہ مکہ میں تھے، بیعت رضوان ان کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اس میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میرے بھائیو بیعت رضوان کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے عمرے کے لیے مکہ جانے لگے، حدیبیہ کے مقام پہ، شمیسی کے مقام پہ، وہاں پہ آپ نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، اور پھر آپ سوچنے لگے کہ میں کس کو سفیر بنا کر مکہ بھیجوں جو مکہ والوں سے مذاکرات کرے، انہیں قائل کرے کہ ہمیں مکہ میں داخل ہونے دیا جائے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ جناب عثمان پہ پڑی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اگر جناب عثمان سے زیادہ مکہ والوں کے ہاں کوئی معزز آدمی ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو بھیجتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مکہ والوں کے ہاں جتنی عزت جناب عثمان کی ہے کسی اور کی نہیں ہے، اس لیے آپ نے جناب عثمان کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ بھیجا۔ وہ مذاکرات کے لیے گئے، پیچھے سے افواہ پھیلا دی گئی کہ مکہ والوں نے جناب عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ اعلان کیا کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، اور جو میرے ساتھ مل کر عثمان کا انتقام لینے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ میرے بھائیو اس موقع پہ 400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم لڑیں گے، مر جائیں گے، لیکن جناب عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس موقع پہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بیعت ہے عثمان کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیو بیعت رضوان سے جناب عثمان کا غائب ہونا یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی توہین نہیں ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی سعادت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ خارجی لوگ بغاوت کرنے والے جناب عثمان کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کر رہے تھے، ایسا ہی پروپیگنڈا جاری و ساری رہا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 2000 کے قریب آدمی مصر سے آئے، 2000 کے قریب کوفہ سے آئے، 2000 کے قریب بصرہ سے آئے، تقریباً 6000 لوگوں نے جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام عام طور پہ اس وقت حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے،
اور کئی دن یہ محاصرہ جاری و ساری رہا۔ جو صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے انہوں نے جناب عثمان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب عثمان نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے ان باغیوں کے سامنے کسی کو اپنا خون بہانا پڑے، کسی کو جان دینی پڑے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو روک دیا، میرا دفاع نہ کرو، چلے جاؤ۔ بہرحال جناب عثمان کو مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب عثمان کے خلاف بغاوت اسلامی تاریخ کی پہلی بغاوت ہے، اور یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ کن کی سازش تھی میرے بھائیوں؟ یہودیوں کی سازش تھی۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اسلام کمزور ہو، مسلمان کمزور ہوں، اور ایسے ہی پروپیگنڈا مسلمان حکمرانوں کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سعودی حکمرانوں کے خلاف بھی ایسا ہی پروپیگنڈا کئی اداروں کی طرف سے جاری و ساری رہتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے عام مسلمان بی بی سی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی فاسق بد کردار کوئی بات بتائے تو اس کی بات پہ یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو۔ میرے بھائیوں، ہم بی بی سی جو کافروں کا ادارہ ہے اس پہ یقین کرتے ہیں اور اپنی مسلمان حکومت پہ یقین نہیں کرتے، مسلمان حکمرانوں پہ یقین نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اسلام کے لیے ان کی خدمات بہت ہی شاندار ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں جا کر دیکھتے ہیں، بیت اللہ میں دیکھتے ہیں، حج کے موقع پہ دیکھتے ہیں، صبح و شام اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس پہ توجہ نہ دیں، اس کو نظر انداز کر دیں، اس پہ یقین نہ کریں۔ آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ یہ پروپیگنڈا کی جو جنگ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں اور امام ذہبی تاریخ الاسلام میں حسن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب یزید کے خلاف مدینہ والے بغاوت کر رہے تھے، ان دنوں یہ باغی لوگ محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے۔ محمد ابن حنفیہ کون ہے میرے بھائیوں؟ جناب علی کے بیٹے، جناب حسن و حسین کے بھائی، ان کے پاس آئے اور انہیں بھی آمادہ کرنا چاہا کہ آپ بھی بغاوت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، بغاوت میں ہمارے ساتھ حصہ لیں، یزید کی بیعت توڑ دیں۔ جناب محمد ابن حنفیہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں توڑوں گا۔ کہنے لگے ان یزید یشرب الخمر ویترک الصلاۃ ویتعدی حکم الکتاب، آپ یزید کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کریں گے؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں توڑیں گے؟ یہ شراب پیتا ہے، بے نمازی ہے اور قرآن پاک کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دیکھیے 3 الزامات لگائے گئے ہیں، اور محمد ابن حنفیہ جن کے بھائی جناب حسین شہید ہو چکے ہیں انہوں نے یزید کا دفاع کیا۔ کہنے لگے نہیں، میں شام گیا، میں دمشق گیا، یزید کے پاس رہا، میں اسے دیکھتا رہا، میں نے اپنی رہائش اس کے پاس رکھی، میں نے دیکھا کہ وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، دین کے مسئلے پوچھتا ہے، خیر کی تلاش میں رہتا ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جب آپ گئے ہوں گے یزید نے اپنا روپ تبدیل کر لیا ہوگا، اس نے آپ کے سامنے نیک بننے کی کوشش کی ہوگی، نیک بننے کی ایکٹنگ کی ہوگی۔ محمد ابن حنفیہ جناب علی کے بیٹے، جناب حسین کے بھائی، وہ کہتے ہیں اسے مجھ سے کیا امید تھی، اسے مجھ سے کیا خطرہ تھا کہ میرے لیے ایکٹنگ کرتا رہا، نیک بننے کا روپ اختیار کر لیا اور تمہارے سامنے شراب پیتا رہا۔ تمہارے سامنے شراب کیوں پیتا رہا؟ شاید اس لیے کہ تم بھی اس کے ساتھ مل کر شراب پیتے رہے۔ کہنے لگے نہیں، ہم نے شراب نہیں پی۔ ہاں، اگر تم نے شراب نہیں پی تو اس نے تمہارے سامنے شراب کیوں پی؟ کہتے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں معلومات ملی ہیں۔ محمد ابن حنفیہ کہنے لگے رب العالمین ایسی گواہی قبول نہیں کرتے جو سنی سنائی ہو، جب تم نے دیکھا نہیں ہے پھر تمہاری گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ کریں کہ یزید کے زمانے میں یزید کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمان حکمرانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، کئی دفعہ کافر کرتے ہیں اور کئی دفعہ اپنے لوگ کرتے ہیں جو انجان ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، نہیں سوچتے کہ ایسے پروپیگنڈے کا اثر کیا ہوگا، پھر پوری پبلک
مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہو جاتی ہے، ان کے خلاف باتیں کرتی ہے اور بغاوت کے لیے میدان تیار ہو جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا میرے بھائیوں بڑا ہی خطرناک ہے اور یہ کافروں کی سازش بھی ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ممالک میں کتنی بغاوتیں ہوئیں، مجھے بتائیے کہاں فائدہ ہوا؟ عراق کو دیکھ لیں، آج سنی لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں۔ جس کا نام عائشہ ہوتا ہے اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، جس کا نام عمر ہوتا ہے اسے قتل کر دی جاتا ہے۔ شام کی طرف دیکھ لیں، یمن کی طرف دیکھ لیں، لیبیا کی طرف دیکھ لیں، تونس کی طرف دیکھ لیں، جتنے بھی ممالک میں بغاوتیں ہوئیں کہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ گہرائی سے غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بغاوتوں کے پیچھے کافر تھے یا کافروں کے ایجنٹ تھے، ان بغاوتوں کے پیچھے کافر تھے یا سبائی اور یہودی تھے۔ یمن کی طرف آپ دیکھ لیں، یمن میں بغاوت کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ آج کے سبائی ایران کے رافضی اس کے پیچھے ہیں۔ اور ایسے ہی عراق میں دیکھ لیں کس نے فائدہ اٹھایا ہے؟ میرے بھائیوں اس لیے کافروں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ ابھی قریب میں ایک بڑے کافر ملک میں انتخابات ہوئے، الیکشن ہوئے، آپ خبریں پڑھتے رہے ہوں گے۔ اس ملک کی ایک سابق وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ داعش کو بنانے والے ہم ہیں۔ ایک بڑے ملک کی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ داعش کو بنانے والے ہم ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بڑے ملک نے 2 دفعہ یہ اعتراف کیا کہ غلطی سے داعش کی شہروں پہ ہماری طرف سے اسلحہ گرا ہے۔ اسلحہ پھینکا نہیں گیا، بمباری نہیں کی گئی، اسلحہ گرایا گیا تاکہ وہ مضبوط ہوں، مسلمان حکومتوں کے خلاف لڑیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کافروں کے معاملے میں خبردار رہیں، اپنے مسلمان حکمرانوں کی بات پہ یقین کریں۔ ان بغاوتوں کا، اس خروج کا کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کریں اور جہاں پہ ان کا کوئی ایسا آرڈر ہو جو شریعت کے خلاف ہو وہ نہ مانیں۔ میرے بھائیوں یہاں پہ میں 2 مثالیں دینا چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بات قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کے دل میں اتر جائے۔ میرے بھائیوں شریعت نے بیوی کو حکم دیا ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے، حکم دیا ہے کہ نہیں دیا میرے بھائیوں؟ اور اولاد کو حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کریں۔ میرے بھائیوں اب آپ اپنے گھر میں کئی دفعہ غلط کام بھی کرتے ہیں، شریعت کے خلاف بھی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی گھر میں بغاوت کا اعلان کر دے اور یہ کہے میں آپ کو خاوند نہیں مانتی، میں خاوند تبدیل کروں گی، اور اولاد بھی اعلان کر دے کہ آپ ہمارے والد ہیں لیکن آپ داڑھی مونڈتے ہیں، شریعت کے خلاف کرتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، شریعت کے خلاف کرتے ہیں، ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور محلے والوں کو جمع کر لیں، رشتہ داروں کو جمع کر لیں، تو میرے بھائیوں آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن جو حرکت تم کر رہی ہو یہ غلط ہے، اس حرکت سے گھر کا نظام نہیں چل سکے گا۔ میرے بھائیوں ایسے ہی مسلمان حکمران ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک آرڈر شریعت کے خلاف ہو، لیکن اگر آپ بغاوت کریں گے ملک نہیں چل سکے گا۔ حکمران آپ کی بغاوت کو کچلنے کی کوشش کریں گے، مسلمان لڑیں گے، فوجیں لڑیں گی، سپاہی لڑیں گے اور عدالتوں میں بھی جھگڑا ہوگا، اور میرے بھائیوں ایک مسلمان حکومت، مسلمان ملک ناکام ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جب کبھی مشکلات پیش آئیں، حکمران ظلم کریں، صبر کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ تو آپ سے کہا گیا تھا جب آپ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تھا اسمع واطع للامیر، اپنے حکمران کی بات سننا اور ماننا۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، اگر تمہارا حکمران تمہارے اوپر ظلم کرے، تمہارے مال پہ قبضہ کر لے، تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، پھر بھی صبر کرنا اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری میری ملاقات حوض کے اوپر ہو۔ میرے بھائیوں ہر چیز کا جواب دنیا میں نہیں دیا جاتا، حکمران ظلم کریں صبر کیا جائے اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز قیامت لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں مسلمان حکومتوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ ہمت دے کہ جب بھی حکومت کو آرڈر دے ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہاں جو آرڈر شریعت کے خلاف ہو اسے نظر انداز کر دیں اور وہاں پہ حکمران کو اچھے طریقے سے
قائل کرنے کی کوشش کریں، اسے نصیحت کریں، لیکن بغاوت کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، خروج سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی چار دیواری میں جہاں ہم حکمران ہیں وہاں پہ بھی شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، حکمرانوں کے خلاف بات کرنا آسان ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں ہم شریعت نافذ نہیں کرتے، بیگم پہ شریعت نافذ نہیں کرتے، اولاد پہ شریعت نافذ نہیں کرتے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔